بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کاروان عشق جو 15 سفر سے کوفہ سے چلا تھا، وہ یکم سفر کو دمشق میں داخل ہوا۔ قبل اس کے کہ ہم دربار شام اور یزید کے سامنے اہل بیت کے احتجاج کے متعلق گفتگو کریں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بازار شام کے کیا حالات تھے، تاکہ ایک طرف سے شامیوں کے عقائد و نظریات کی وضاحت ہو سکے اور دوسری جانب سے اہل بیت نبوت پر مظالم کی داستان بھی ہر ایک پر آشکار ہو سکے۔ چنانچہ جب یہ قافلہ باب سعاد سے داخل کیا گیا تو سہل ابن سعد ابن مالک انصاری، جو کہ صحابی رسول تھے اور یہ آخری صحابی تھے کہ جن کا 88 ہجری میں اس دنیا سے انتقال ہوا، اور یہ اپنی زبان سے کہتے نظر آتے ہیں کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی بھی قال رسول اللہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں نے شام میں توقف کیا۔ جب میں شام کے بازار میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ نہریں پانی سے لبریز، درخت میووں سے لدے ہوئے اور شہر کے در و دیوار پر حریر اور دیباج کے پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ مرد ناچ اور گا رہے تھے جبکہ عورتیں دف اور طبل بجا رہی تھی، گویا کہ پورے شہر میں ایک عید کا سما تھا۔ چنانچہ میں نے ایک گروہ کو دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا شامیوں کی کوئی ایسی عید ہے کہ جس کے متعلق مجھے علم نہیں ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا ایسا معلوم ہوتے ہو کہ تم یہاں سے اجنبی اور مسافر ہو۔ سہل نے کہا ہاں بالکل، میں صحابی رسول سہل ابن سعد ہوں۔ انہوں نے کہا اے سہل، کیا تعجب نہیں کرتے کہ نہ آسمان نے خون برسایا نہ زمین نے لوگوں کو نگلا؟ میں نے ان سے سوال کیا کہ ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں پر خدا کا عذاب نازل ہو؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا وہ دیکھو، باب السعاد سے حسین ابن علی کا سر شہر میں داخل کیا جا رہا ہے کہ جسے عراق سے تحفہ کی صورت میں یہاں پر لایا گیا ہے۔ سہل کہتے ہیں میں نے کہا کہ تعجب ہے کہ حسین ابن علی کا سر لایا جا رہا ہے اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ہی ایک جھنڈے ظاہر ہوئے۔ ان کے پیچھے میں نے دیکھا ایک نہایت ہی نورانی اور خوبصورت سر ہے جو نیزے پر سوار ہے، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مسکرا رہا ہو۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ ابو الفضل العباس کا سر ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک سوار کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اس نیزے پر ایسی عظیم ہستی کا سر تھا کہ جن کا نام حسین ابن علی تھا، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سر حسین ابن علی کا نہیں ہے بلکہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے۔ ان کے چہرے سے رعب و دبدبے کے آثار نمایاں تھے۔ چہرے سے نکلنے والی نور کی شعاعیں سورج کی روشنی کو ماند کر رہی تھیں، اور چہرے کے خضاب سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں بزرگی کے عالم میں شہید کیا گیا، اور ہوا ان کی ریش مبارک کو کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب لہرا رہی تھی۔ ان کے چہرے سے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ چہرہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا ہے، اور جس نے اس نیزے کو اٹھایا ہوا تھا اس کا نام عمر ابن منذر تھا۔ اس کے بعد میں نے کچھ اسیر خواتین کو دیکھا کہ جن میں ایک معظمہ بی بی کی جن کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ یہ بی بی ام کلثوم ہے، کہ جن کے پاس ایک چھوٹا سا پھٹا پرانا کپڑا تھا کہ جن کے ذریعے وہ اپنے چہرے کو چھپا رہی تھی، مگر وہ کپڑا ان کے چہرے کو چھپانے کے لیے کافی نہ تھا۔ پھر میں نے ایک جوان اور لاغر بیمار کو دیکھا، مجھے بتایا گیا کہ وہ سید سجاد ہیں۔ میں نے انہیں جا کر سلام کیا اور عرض کیا اے مولا، میں آپ کے نانا رسول خدا کا صحابی ہوں، مولا اگر میرے لائے کوئی حکم ہو تو مجھے بیان فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سہل، اگر ممکن ہو تو میرے بابا کے سر اٹھانے والے سے کہو کہ اس سر کو لے کے یہاں سے آگے چلا جائے، کیونکہ یہاں پہ کھڑے تماشائی لوگ ہمیں اذیت دے رہے ہیں۔ سہل کہتے ہیں کہ میں نیزہ بردار کے پاس گیا اور اسے میں نے 100 درہم دیے تاکہ وہ امام مظلوم کے سر کو لے کر آگے چلا جائے۔ اس کے بعد سہل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بالا خانے میں 5 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون بھی بیٹھی ہے، اور جب امام مظلوم کا سر ان کے سامنے سے گزرا تو اس بوڑھی خاتون نے ایک پتھر اٹھایا اور امام مظلوم کو دے مارا، کہ جس کی وجہ سے سر امام مظلوم سے تازہ خون جاری ہوا اور امام کا سر نیزے سے زمین پر گر پڑا۔ جب یہ منظر بی بی ام کلثوم نے دیکھا تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا بار الہا، اس عورت کو بھی برباد کر اور اس کے ساتھ جو دوسری عورتیں ہیں ان کو بھی برباد کر، تجھے محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کا واسطہ۔ اس کے بعد جب کاروان عشق کو جامع مسجد دمشق کے قریب لایا گیا تو ایک بوڑھا شامی آگے بڑھا اور اس نے امام سجاد سے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں قتل کیا، تمہارا خاتمہ کر دیا، یزید کو تم پر فتح عطا فرمائی اور شہروں کو تمہارے مردوں سے خالی کر دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے بزرگ، کیا تو نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے بالکل پڑھا ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کیا تو نے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 پڑھی ہے کہ جس میں خالق فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیغمبر ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے اجر رسالت میں سوائے اپنے قربا کی مودت کے اور کوئی چیز نہیں مانگتا۔ اس نے کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ قربا ہم لوگ ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 پڑھی ہے کہ جس میں خالق ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، جان لو کہ جو منفعت تم حاصل کرو اس میں خمس ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور رسول کے قرابت داروں کا۔
کہا؟ اس نے کہا ہاں میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ قرابت دار ہم ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تو نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی ہے کہ جس میں خالق ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، خدا کا بس یہی ارادہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کی نجاست سے دور رکھے اور کما حقہ پاک و پاکیزہ رکھے۔ اس نے کہا ہاں میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بزرگ، وہی اہل بیت رسول ہم ہیں کہ جنہیں طہارت کے ساتھ مختص کیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا خاموش ہوا اور اپنی باتوں پر پشیمان ہوا، اور اس کے بعد اس نے امام مظلوم سے کہا تمہیں خدا کی قسم کیا واقعی تم وہی لوگ ہو؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں خدا کی قسم ہم ہی وہ لوگ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہی خاندان عصمت و طہارت ہیں۔ مجھے اپنے نانا رسول خدا کی قسم ہم انہی کا خاندان ہیں۔ یہ سننے کے بعد اس بوڑھے آدمی سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اس نے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا اور آسمان کی جانب نظریں اٹھا کے کہا خداوندہ میں آل محمد کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ اس کے بعد اس نے امام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا مولا کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ فرمایا ہاں، اگر تو توبہ کر لے تو خدا تجھے معاف کر دے گا اور تو بروز قیامت ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس نے کہا کہ جو کچھ بھی میں نے کہا بار الہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ البتہ اس کی توبہ کی خبر جاسوسوں نے یزید تک پہنچا دی تو اس نے حکم دیا کہ اس بوڑھے شخص کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ سر بازار اس بیچارے بوڑھے شخص کو شہید کر دیا گیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔